أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. آج تیسرا دن ہے سورۃ البقرہ کی اس آیت کو ہی بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ساری زندگی اس لفظ کی تفصیل کو بیان کرنا شروع کر دیں تو اس لفظ کی تفصیل کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اگر ساری عمر اسی پر گزار دیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ. یہاں مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تفسیر ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سنا ہے بزرگوں سے کہ صرف سورۃ البقرہ کے حافظ تھے، ان سے صرف سورۃ البقرہ کی تفسیر ملتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی سورت کی تفسیر نہیں ملتی. تو کسی پوچھنے والے سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کا ایک لفظ پڑھتے تھے تو اس کو اپنی زندگی میں اپناتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے دوسرے لفظ کی طرف جاتے نہیں تھے. یہ ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی احکامات جو قرآن کے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تھے. میں نے بات یہاں تفسیر کی ہے کہ تفسیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ہی ملتی ہے. اس کا ریزن بھی میں نے بتا دیا کہ وہ تفسیر کو جس انداز میں بیان کرتے تھے، قرآن کو جس انداز میں وہ بیان کرتے تھے، جو وہ سمجھ رکھتے تھے جس قرآن کے لفظ اور آیت کے حوالے سے، اس پر پہلے من وعن خود عمل کرتے تھے اور اس کے بعد پھر دوسری آیت کی طرف جاتے تھے. یہاں تک کہ سورۃ البقرہ ہی پوری ہوئی تھی کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اللہ کی طرف چلے گئے، اللہ سے ملاقات ہو گئی. تو یہ لفظ جو ہے یہ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان کے اندر پورے کے پورے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس میں ہماری زندگی کا ہر پہلو آتا ہے، اس میں ہماری زندگی کا ہر لمحہ آتا ہے، اس میں ہماری زندگی کا، چاہے اس کا تعلق ہمارے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق بچپن کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق جوانی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق امن کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق جنگ کی صورت میں ہو، جہاد کی صورت میں ہو، چاہے اس کا تعلق ظلم کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ خاندان کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو. ہمارے جو 24 گھنٹے کا دورانیہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں، بزنس ہے، تجارت ہے، ساری چیزیں ہیں، سیاست ہے، ہر محکمہ اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا
ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں، ہم اپنا محاسبہ تو کریں نا، اور ہم دیکھیں تو صحیح نا کہ ہم اسلام کے اندر کتنے داخل ہونے والے ہیں۔ ہماری ساری کی ساری رسومات یہود و نصارہ والی ہے، ہمارے سارے کے سارے کام یہود و نصارہ والے ہیں، ہندوؤں والے ہیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم اسلام کو اپنانے والے ہیں، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ بہرحال اس کو میں آج زیادہ بیان نہیں کروں گا، ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلے ہمارے 2 درس اسی پر ہو چکے ہیں، سبق اسی پر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میرے اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں داخل ہونے والے بنو گے تو شیطان سے تمہاری حفاظت رہے گی، تو شیطان کی پیروی کرنے والے نہیں بنو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم اسلام میں داخل نہیں ہوگے، شیطان کسی دوسرے کام میں لگا دے گا، شیطان کسی اور چیز میں تمہیں پھنسا دے گا، شیطان تمہارے ذہنوں کے اندر کوئی اور وسوسے ڈالے گا اور تمہیں اس طرف لے جائے گا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھتے رہو گے تو یہ نماز تمہیں شرک سے، یہاں اشارہ ملتا ہے شرک سے تمہاری حفاظت کرتی رہے گی۔ اگر نماز چھوڑ دو گے تو شیطان وسوسے ڈالے گا، تمہیں دوسرے راستے کی طرف لے جائے گا۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم گمراہ ہوتے ہو، صراط مستقیم سے ہٹتے ہو، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں، واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زبردست حکمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز، عزیز کا ترجمہ غالب کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے ہر چیز کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حکمت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس میں بڑی حکمتیں چھپی ہیں ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اور یہ صرف ایمان والوں کے نہیں۔ آگے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر، اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ کر رہے ہیں کافروں کی طرف، انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بادلوں کی صورت میں عذاب لے آئے، فی ظلل من الغمام، جس طرح پہلی قوموں کے اوپر عذاب آیا، جس طرح قوم عاد کے اوپر عذاب آیا۔ کیسے عذاب آیا؟ کیسے عذاب آیا؟ قحط سالی پڑ گئی، قحط سالی پڑ گئی، قحط سالی پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس گئے، ایمان نہیں لاتے تھے لیکن مانگتے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بادل نمودار کر دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہوا کے اندر اٹھایا، 7 دن ایسے پٹخ کے انہیں مارا، اور اتنے بڑے بڑے، اتنے طاقتور تھے کہ چلتے پھرتے ہاتھ سے سارا کا سارا درخت جڑ سے نکال کے رکھ دیتے تھے، اتنی طاقتور قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے انہیں تباہ کیا، ہوا کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، اللہ تعالیٰ غالب ہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غلبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے نا، جو اسلام کو اپناتے نہیں ہے، جو اسلام کو سینے سے نہیں لگاتے، سارا دن جھوٹ کا بازار گرم ہے، سارا دن دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ، خیانت، دشمنی، عداوت، بغض، حسد، کینہ، ساری کی ساری برائیاں ہم میں پائی جا رہی ہیں، ہم میں پائی جا رہی، بے حیائی عروج پر ہے، گالم گلوچ عروج پر ہے، مساجدیں ہماری خالی ہے، قرآن سے مومن آج کا دور ہے، نبی کی سیرت سے، نبی کی سنت سے آج کا ایمان والا دور ہے، آج کا عاشق رسول دور ہے، اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو اپنانے والے ہیں۔ یہ آیت ان کے لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کہہ رہے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، کیا یہ انتظار کر
رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بادل کی صورت میں عذاب نازل فرما دے یا فرشتوں کو بھیج دے، والملائکہ وقضی الامر، یا انہیں موت کی نیند سلا دے، ختم کر دے، انہیں موت کی نیند سلا دے، کیا اس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھو جو اللہ پر ایمان نہیں لانے والے نہیں لاتے نا، جو اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کی بھی نہیں مانتے، یہ دنیاوی عذاب بھی ان کے اوپر آئے گا اور اخروی عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے، اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مقدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، سارے کے سارے اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ تو ہم کلمہ گوئے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے ہمیں اللہ نے ایمان دیا، اسلام جیسے پیارا مذہب، پیارا دین ہمیں دیا، تو ہم اس میں کس کو کیوں نہیں اپناتے؟ میں نے پہلے درس میں بھی کہا نا کہ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اللہ سے، اس ایگریمنٹ پر پورے کیوں نہیں اترتے؟ کیوں نہیں اترتے؟ جب ہم نے اپنی جان کا سودا کر لیا اسلام کے ذریعے، دین کے ذریعے، تو پھر یہ جان ہماری نہیں ہوئی نا، پھر تو یہ جان ہماری نہیں ہوئی نا۔ جب ہم نے سودا کر لیا کہ یا اللہ تیری جنت چاہیے، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔